السلام علیکم سر بہت بہت شکریہ، آپ نے فرقہ واریت کی موضوع سے متعلق ہمیں وقت عنایت کیا۔ سر کچھ سوالات ہیں ایسے کہ جو ہر شخص کے ذہنوں میں ہیں، لیکن وہ کھل کے کسی عالم سے یا کسی مفتی صاحب سے یہ بات کر نہیں پاتا، کیونکہ وہ اکثر آگے سے ایک غصے کا اظہار اور اس طریقے کا ریئیکشن ملتا ہے کہ کوئی کر نہیں پاتا۔ تو آپ سے سوالات یہ ہیں کہ ہمارے یہاں فرقے سب کو معلوم ہے کہ شیعہ بھی ہے، اہل حدیث بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، بریلوی بھی ہیں اور بھی دیگر ہیں، تو ان کے اندر درست کون ہے؟ تو درستگی کی نشانی کیا ہے اور کن کو زیادہ فالو کرنا چاہیے اور کس کی بات پہ عمل کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں موضوع تو آپ نے بڑا خطرناک ہی ایک چھیڑ دیا ہے، لیکن بہرحال میں نے اب آپ کو ٹائم دیا تو میں کچھ ذکر کر دوں گا۔ پہلی بات تو ذہن میں رکھیے گا کہ ہر وہ فرقہ کہ جو آپ کے ہی مسلمان جتنے فرقے ہیں یہی متفق ہو جائیں کہ وہ ضروریات دین سے نکل گئے ہیں، جیسے قادیانی وغیرہ، ان کو تو سائڈ پہ کر دینا، میں ان کی بات کر رہا ہوں نہ ان کو ڈسکشن کے اندر میں لے کر آؤں گا۔ اس کے علاوہ جو آپ بات کر رہے ہیں، جیسے دیوبندی ہے، بریلوی ہے، وہابی ہے، اہل حدیث ہے، جو بھی آپ کہہ لیں، اس میں کون ٹھیک ہے کون نہیں؟ بیٹا نہ سب غلط ہیں نہ سب ٹھیک ہے، یہ میرا ایک سیاسی جواب ہے، آپ کو اگر سمجھ میں آیا پسند ہے۔ یہ سیاسی جواب میں نے اس لیے مذاق میں کہا ہے کہ فرقہ بیٹا کوئی بھی ہے، بلکہ فرقے سے ہٹ کے بھی میں بات، کوئی عالم دین ہے اللہ کے نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جتنا بڑا مجتہد ہو جائے وہ بالکل ٹھیک کبھی نہیں ہو سکتا، وہ ٹھیک بھی ہوگا غلط بھی ہوگا۔ کوئی بھی فرقہ ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، کوئی وہ ٹھیک بھی ہے غلط بھی ہے، اور نہ کوئی بھی فرقہ ہے وہ ہر معاملے میں غلط ہوتا ہے، نہ کوئی فرقہ وہ ہر معاملے میں ٹھیک ہوتا ہے۔ اور یہ بات میں نے اس لیے کی ہے اور بڑے ایک نپے تلے لفظوں کے اندر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کوئی بھی فرقہ لیں، جیسے بریلوی فرقے کو لے لیں، آپ انہی کے جو ایکسپرٹس ہیں، بڑے علماء ہیں، آپ انہی کو اسٹڈی کریں تو ان کے اپنے فرقے کے اندر جتنی خامیاں وہ بیان کر کے جاتے ہیں۔ بھائی مثلا بریلوی فرقہ استمداد کے مسئلے کے اندر بہت آگے ہے، غلوف کے درجے کے اندر ہے کہ نہیں ہے، لیکن آپ انہی کے بڑے علماء کو پڑھیں تو کئی بڑے علماء ہیں جو اس کو ٹھیک ہی نہیں سمجھ رہے، بلکہ وہ شرک تک قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں بالکل حق بات یہی ہے کہ شرک ہے۔ یا بہت سے ایسے علماء ہیں جو اس کو شرک نہ بھی کہیں تو وہ کہیں گے کہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ اس کے علاوہ مزارات کے جو معاملات ہیں علماء کنڈیم کرتے آئے ہیں، نعت خوانی کے جو معاملات ہیں آج بھی آپ دیکھیں بڑے بڑے علماء ہیں اس کو کنڈیم کرتے آ رہے ہیں۔ اسی طرح دیوبند فرقہ ہے، ان کے آپ ایکسپرٹس کو دیکھیں، اس فرقے کے اندر جو خامیاں اس کو آئے بغیر بیان کرتے چلے جاتے ہیں، اہل حدیث کے اندر بھی بیان کرتے چلے جاتے ہیں، اہل تشیع میں بھی بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو جتنے ہمارے یہاں جو فرقے ہیں جن کے نام آپ نے لیے ہیں، ان میں کوئی بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے، کوئی بھی بالکل غلط نہیں ہے، صحیح بھی ہے غلط بھی ہے، یعنی کہ بہت سی باتیں اہل تشیع کی سبحان اللہ اعلیٰ درجے کی تحقیقات پر مشتمل ہوتی ہیں، بلکہ میں آپ کو مثال دوں تو بہت سی اہل تشیع کی ایسی باتیں ہیں جو اہل سنت علماء کی نہیں تھی شروع میں، ان سے اڈاپٹ کر کے مانی گئی ہیں بعد میں۔ مثلا انبیاء کرام علیہ السلام کی عصمت کا جو معاملہ ہے، آج اہل سنت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی عصمت کا قائل ہے نا، یعنی عصمت سے مراد نہ گناہ کبیرہ نہ گناہ صغیرہ انبیاء کرام علیہ السلام سے سرزد ہو سکتا۔ آپ کو معلوم ہے اہل سنت کا شروع سے موقف تو نہیں رہا تھا، وہ تو قائل تھے کہ گناہ صغیرہ کا بالکل وقوع ہو سکتا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ پہ توبہ کی توفیق دیتے ہیں، اور توبہ کا جو معاملہ ہے اللہ کی بارگاہ میں اتنا پسندیدہ ہے کہ ان کے درجات بلند کر دی جاتے ہیں۔ لیکن اہل تشیع کا شروع سے موقف یہ تھا، یا معتزلہ فرقہ جو گزرا تھا ان کا یہ موقف تھا کہ نہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی اللہ نے ذوات ایسی رکھی ہیں کہ ان کو عصمت حاصل ہے، ورنہ اتباع نہیں ہو سکتی۔ اگر ڈاؤٹ ہو کسی عمل کے اندر، اللہ کے نبی کے عمل میں ڈاؤٹ ہو کہ یہ فرما برداری ہے یا نافرمانی ہے، ہم اندھادھند اتباع کہاں سے کریں؟ تو اتباع اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ہم کنفرم ہو کہ یہ جو ذات ہے یہ نافرمانی پر نہیں جائے گی۔ تو معتزلہ اور اہل تشیع کے دلائل ہی اتنے پسندیدہ لگے تھے اہل سنت کو کہ انہوں نے پھر یہ موقف اختیار کیا تھا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں گے، انہوں نے بھی لکھا ہے بخاری کی شرح کے اندر یہی بات لکھی ہے، انہوں نے کہا جو عصمت نبی کا معاملہ ہے یہ معتزلہ اور اہل تشیع سے لیا گیا معاملہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فرقہ بالکل غلط نہیں ہے اور کوئی فرقہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، سب غیر نبی ہیں، سب کے علماء غیر نبی ہیں، بڑے بڑے ایکسپرٹس ہیں، مجتہدین ہیں، وہ صحیح بھی کام کرتے ہیں، ان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور ہر نبی کی یہی شان ہے، یاد رکھیے گا۔ اور امام ابو حنیفہ کا تاریخی جملہ ہے، کسی نے امام ابو حنیفہ کے پاس آ کر کے پوچھا کہ حضرت علم کا سب سے بڑا مقام مجتہد ہوتا ہے، اجتہاد، مجتہد کون ہوتا ہے مجتہد؟ تو امام ابو حنیفہ نے یہ تعریف نہیں کی تھی کہ مجتہد وہ ہوتا ہے کہ جس کو قرآن بھی پورا آ جائے، سنت بھی پوری آ جائے، وہ عالم اتنا بڑا عالم ہو، نہیں، آپ نے کہا کہ المجتہد قد یخطا قد یصیب، مجتہد وہ کہ جو درست فتوے بھی دیتا ہے لیکن اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو لوگ اس تعریف کو ہضم نہیں کر سکے تھے، لیکن بہت بڑی بات آپ نے کی تھی کہ جو بھی مجتہد ہے چاہے وہ علم کے آخری مقام تک چلا جائے وہ نبی نہیں ہے، اور جب وہ نبی نہیں ہے اس سے غلطیاں ہوں گی۔ اسی طرح جو فرقے ہیں، ایکچولی یہ فرقے بھی پیچھے علماء کو فالو کر رہے ہیں نا، ہر فرقے کا کوئی نہ کوئی ایک بڑا ہے، اسی کو فالو کر رہے ہیں، تو اس سے ٹھیک بھی ہے غلطی بھی ہوئی ہے۔
لہٰذا اس غلطی کو اگر وہ نہیں جانچ سکیں گے تو پھر وہ فرقہ بھی اس غلطی میں ملوث ہو جاتا ہے. ہاں بعد میں آنے والے کئی بڑے علماء ایسے ہوتے ہیں, ہر فرقے کے اندر آپ کو ایسے ملیں گے مخلص کہ جو ان غلطیوں پہ متنبع کرتے چلے جاتے ہیں. لہذا فیصلہ کن میرا سیاسی جملہ یہی ہے کہ نہ ہر فرقہ بالکل ٹھیک نہ ہر فرقہ بالکل غلط, اچھی باتیں بھی سب میں ہیں اور غلط استدلال پر مشتمل باتیں بھی سب میں ہیں. السلام علیکم سر. سر یہ فرقہ واریت پہ جو آپ بات کر رہے ہیں, لیکن ہر فرقے کا آپ یہ دیکھیں ایک نہ ایک نام ہوتا ہے, جیسے آپ نے فرمایا بریلوی, دیوبندی, سنی. تو سر یہ ماخذ ان کے نام کا کہاں سے آیا؟ اصل میں ہمیں قرآن نے کیا ٹائٹل دیا ہے اور یہ ہم جو اپنے ٹائٹل خود انتخاب کر کے خود اپنے آگے بڑھتے ہیں اور اس نام کا دفاع کرتے ہیں, یہاں تک کہ دفاع بھی کرتے ہیں بھئی یہ یہاں سے ماخذ ہوا, ہم نے اس حدیث سے لیا, یہ بن کے یہ نام نکلا ہمارا. تو سر قرآن نے تو وایا ہوا سواق المسلمین, ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا, وہ ٹائٹل ہم دیتے ہی نہیں ہیں. سر ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں حق بات کرنی چاہیے انسان کو. حق بات یہ ہے کہ اپنے ساتھ کسی بھی طرح کا ٹائٹل لگانا ہمارے دین میں بالکل گنجائش نہیں بنتی. حق بات کرنی چاہیے. آپ اپنے ساتھ بریلوی لگائیں, آپ اپنے ساتھ دیوبندی لگائیں اور الگ شناخت بنا لیں, آپ اپنے ساتھ اہل حدیث لگائیں. آپ چاہے لاکھ بولتے چلے جائیں, حدیث تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت سے ایک منسوب بات. میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں اور اس پر دو دلائل بیان کروں گا, ایک قرآن سے اور ایک سنت سے. چاہے آپ اپنے ساتھ اہل تشیع لگائیں, چاہے آپ, میں اس سے بھی بڑھ کر بات کرتا ہوں, یہ میں نے اکیلے نے نہیں کی ہے بلکہ کئی بڑے علماء نے بھی کی ہے, چاہے آپ اپنے ساتھ اہل سنت لگائیں. اور اہل سنت لگا کر اپنے آپ کو جب آپ ایک الگ گروہ کی شناخت دے دیتے ہیں, نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ قرآن پاک کو دیکھیں نا, بلکہ قرآن سے پہلے میں آپ کو ایک مزاج کی بات بتاؤں. دیکھیے کہ ایک مسلمان کا مزاج پتہ ہے کہ مجھے کچھ اللہ کی بارگاہ سے ملے یا نبی کی بارگاہ سے ملے صلی اللہ علیہ وسلم. تو مومن تو انسان اس وقت ہوتا ہے نا جب سب سے زیادہ پیار ہو اللہ سے, اس کے نبی علیہ السلام. جس سے انسان سب سے زیادہ پیار کرتا ہوگا اور اس سے کوئی چیز مل جائے, وہ اس کو پسند ہوگی یا نہیں ہوگی. صحابہ کرام میں بہت سے لوگ تھے, ان کے کچھ اور نام تھے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیار سے ان کا جو نام رکھا وہی مشہور ہو گیا. صحابہ ہیں جن کے نام اللہ کے نبی علیہ السلام نے رکھ دی, جو نام نبی نے رکھا ان کو وہی پیارا ہوتا. یہی بات حضرت علی سے آئی. آپ کا نام علی, کتنا پیارا نام ہے علی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ پیار سے ابو تراب کہہ دیا, تو حضرت علی کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے اس کے بعد کوئی ابو تراب کہتا تھا نا, دل پہ لگتا تھا کہ میں نبی نے بڑے پیار سے بولا. تو جو نام نبی نے رکھ دیا نا, اس سے پیارا نام ہو نہیں سکتا کوئی اللہ نے رکھ دیا. تو حق بات یہی ہے, اللہ قرآن میں اگر فرمائے نا ہوا سماکم المسلمین, اللہ ہے جس نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا, تو ایک مسلمان کی شان ہی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو اب اس نام سے ہٹ کے کوئی نام پیارا بھی لگے. رکھنا دور کی بات ہے, پیارا بھی لگے. کوئی مجھے لاکھ آ کر بولے نا میری شناخت پہ یا تو آپ مسلمان ہیں الحمدللہ, مسلمان کے بعد آپ کون ہیں, یا دیکھو فلاں اتنے بڑے عالم سے نسبت سے یہ نام ہے, فلاں اتنے بڑے عالم کے, میں کو پسند بھی نہیں آنا چاہیے. جو نام اللہ نے میرا رکھ دیا میں اس کو بدل نہیں سکتا. اب میں آپ کو ایک صحیح حدیث بھی سنا دیتا ہوں. صحیح حدیث بھی دیکھو, اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن پر عمل کرواتے تھے صحابہ کو, اور عمل کی مثال یہ کہ ایک دفعہ صحابہ کرام قافلے کی صورت میں جا رہے, اللہ کے نبی علیہ السلام بھی تشریف فرماتے, تو ایک پڑاؤ ہوا ایک جگہ پر. اچھا جب پڑاؤ ہوا تو صحابہ کرام نے خیمے لگا دیے, کچھ ٹائم کا وہاں پڑاؤ تھا. تو اس پڑاؤ کے اندر کیا ہوا کہ کچھ صحابہ کی آپس میں لڑائی ہو گئی کسی معاملے پر. ایک شخص جو تھے وہ کسی اور قبیلے کے تھے, دوسرے شخص کسی اور قبیلے کے تھے, ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی. اچھا جیسی لڑائی ہوئی نا, لڑائی بڑھنے لگی, تو ایک شخص نے نعرہ لگایا فلاں قبیلے کا نام لے کر. میں تشبیہ دے دوں آج کے حساب سے, جیسے آج کل سیاسی تنظیمیں ہیں, پی ٹی آئی ہو گئی, مسلم لیگ نون ہو گئی, پیپلز پارٹی ہو گئی, جیسے دو بندوں کی لڑائی ہو گئی, تو ایک بندے نے نعرہ او مسلم لیگ نون والو آ جاؤ, کھڈا ہو گیا. تو دوسرے جو صحابی تھے انہوں نے نعرہ لگا دیا او فلاں قبیلے والو, پیپلز پارٹی والو آ جاؤ, لڑائی ہو گئی. اچھا مسلمان وہ بھی ہے, مسلمان یہ بھی ہے, لیکن انہوں نے اپنے اپنے قبیلوں کے نام کے, یہ میں نے ایک مثال دی ہے, کوئی دل پہ نہیں لے لینا. یہاں سے وہ قبیلے والے اکٹھے ہو گئے, یہاں سے وہ قبیلے والے اکٹھے ہو گئے, آپس میں لڑائی. اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا, تاریخی جملہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے یہ جو اپنے اپنے ٹولوں کے نام رکھ کر قبیلوں کے بلایا ہے نا, کہ تم نے وہی کام کیا جو زمانہ جاہلیت میں ہوتا. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کونوا عباد اللہ, اللہ کے ایک ہی بندے بن کے بیٹھو اور مسلمان بولو اپنے آپ کو, اس کے بعد کچھ نہیں, اس کے بعد کچھ نہیں ہے. یہ میں نے حدیث کا مفہوم آپ کو سنایا. سب بات یہ ہے کہ حق بات کرنی چاہیے. حق بات یہ ہے کہ جب سے ہم نے ٹائٹل الگ کیے فرق تو آ گیا. تو فرقہ بنتا ہی ہے جب ٹائٹل آپ کا الگ ہو جائے. آپ کی الگ تنظیم ہو گئی, آپ کا الگ گروہ ہو گیا. اور حق بات یہ ہے کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں, کوئی گنجائش نہیں ہے. جو اللہ نے آپ کا نام رکھا ہے اسی پہ رہنا چاہیے, تاکہ اور عملی لحاظ سے نہیں, کم سے کم قولی لحاظ سے تو آپ کو ایک نقطہ اتحاد مل جائے. السلام علیکم سر. سوال اب یہ بنتا ہے کہ عوام کے لیے کیا حکم, کہ عوام کس کو فالو کرے,
وہ بولتے ہیں کہ میں صحیح ہوں, دوسرا بولتا ہے میں صحیح ہوں. عوام تو اس کشمکش میں رہے گی نا کہ ہم کس کو فالو کریں, اور اس کے پاس نہ اتنا وقت ہے نہ اتنا علم ہے کہ وہ اس کی ریسرچ کرے, اس کے تحقیق کرے کہ کون صحیح ہے کون غلط. اسی میں پوری زندگی نکل جائے گی. تو فی الوقت وہ کس کو فالو, کن مسائل کو فالو کرے, کس کو مانے؟ دیکھیں بیٹا, یہ کون کس کو فالو کرے, ایک تو وہ صورت ہے جو پاکستان میں چل رہی ہے, میں اس کو بھی ڈسکس نہیں کر رہا. ہونا کیا چاہیے وہ میں بتا دوں. ہمارے یہاں بدقسمتی سے ملک پاکستان میں, انڈیا میں بھی یہی صورتحال ہے, بنگلہ دیش میں بھی یہی صورتحال ہے کہ حکومتی لیول کے اوپر کبھی بھی دین کو ڈسکس کیا ہی نہیں گیا. وہ کون سی سیاسی تنظیم ایسی ہے کہ جس کے جو جب الیکشن کمپین کر رہی ہو تو لوگوں کو بتائے کہ یار میں فرقہ واریت پہ کام کروں گی, اور میں جو وہ ایسی سیاسی تنظیم ہوں کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ ایک ایسا نظم پیدا ہو جائے ملک پاکستان کے اندر کہ لوگ جو ہے ان کو رہنمائی ایسی جگہ سے ملے کہ ان میں نقطہ اتحاد پیدا ہوتا چلا جائے. حکومتی لیول پر چونکہ کوئی نظم ہے ہی نہیں. اس کی وجہ کیا بنی؟ اب اس کی وجہ بنی کہ جتنی بھی مساجد ہیں, ہر محلے میں مسجد ہیں, جب حکومتی سطح پر کوئی نظم نہیں ہے, ہر مسجد کا امام پھر آزادانہ طور پر کام کر رہا ہے. جب آزادانہ طور پر کام کر رہا ہے تو میرا جو بھی نقطہ نظر ہے, لوگ پوچھ رہے ہیں میں ان کو وہی بتا رہا ہوں. میرے برابر والی مسجد کا جو مولانا صاحب ہے, ان کا جو بھی نقطہ نظر ہے وہ اپنے لوگوں کو وہ بتا رہے ہیں. لہٰذا اس مسجد میں جانے والے 500 لوگ اور میری مسجد میں آنے والے 500 لوگ, یہ دونوں کبھی متفق ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا. اس لیے پاکستان کے اندر بہت زیادہ اختلاف پیدا ہونے لگ گیا. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ حکومتی لیول کے اوپر کبھی اس مسئلے کو ڈسکس کیا ہی نہیں گیا. اس کو کبھی بھی ایک نظم میں لانے کی کوشش نہیں کی گئی. میں مثال دیتا ہوں, ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں نا یار ملک یہ آ نہیں سکتا فرقہ. کیوں نہیں آ سکتا؟ انسان کوشش کرے, کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے. اس کی میں مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو. دیکھیے گا, پاکستان کے اندر رمضان کا اور عید کا چاند دیکھنے کے لیے کمیٹی بنائی ہوئی ہے, ایسا ہی ہے. جب وہ اعلان کرتی ہے تو ملک پاکستان میں روزہ رکھا جاتا ہے, عید کی جاتی ہے. اب میں آپ سے کچھ باتیں پوچھوں گا, جواب دیجیے گا. رؤیت ہلال کمیٹی کہتی ہے کل روزہ ہے. پاکستان میں کتنے فیصد لوگ روزہ رکھتے ہیں؟ تقریباً 90% لوگ. 100% اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ایک مخصوص طبقہ ہے کہ جو اختلاف کر جاتا ہے, اس کو نہیں کریں گے. پھر بھی 90% لوگ پاکستان میں متحدہ طور پر روزہ بھی رکھ رہے ہیں, عید بھی کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے. آپ اپنی آنکھوں سے چاند دیکھتے ہیں, میں اپنی آنکھوں سے چاند نہیں دیکھتا, آپ اپنی آنکھوں سے چاند نہیں دیکھتے. یہ مسجد کا امام ہے, اس نے کبھی اپنی آنکھوں سے چاند نہیں دیکھا ہوگا. وہ کئی دفعہ کراچی میں چاند دکھتا ہی نہیں ہے, چاند دکھتا ہے لاہور میں. اب دیکھیے گا میں جو سمجھا رہا ہوں, اگر حکومت رؤیت ہلال کمیٹی ختم کر دے اور لوگوں کو آزاد چھوڑ دے, بھائی اپنے حساب سے چاند دیکھو, روزہ رکھو, پاکستان میں ہوگا کیا؟ پاکستان میں پھر وہ ہوگا جو اب فرقہ واریت میں ہو رہا ہے. مثلاً اس امام مسجد نے اعلان کرنا ہے چاند ہو گیا بھائی, یہ میرے نمازی نے دیکھ لیا ہے, کل روزہ رکھو. وہاں کے 500 لوگ روزہ رکھیں گے. میری مسجد کا امام کیا کہے گا؟ نہیں بھائی مجھے چاند نہیں دکھا, میرے کسی نمازی کو چاند نہیں دکھا, کل کوئی روزہ نہیں ہے. آپ کی پورے ملک کے اندر تتر بتر نظام ہو جائے گا کہ آپ کے اپنے گھر کے اندر ہی ابو جی روزہ رکھ رہے ہیں, بیٹا روزہ نہیں رکھ رہا ہوگا. آپ کے گھر والا روزہ رکھ رہا ہے, پڑوسی آپ کا روزہ نہیں رکھ رہا ہوگا. پورے ملک میں تتر بتر نظام ہو گیا. فرقہ واریت سیم یہی چیز ہے کہ فرقہ واریت کے معاملے ہم نے بالکل آزاد چھوڑ دیا, کوئی نظم قائم نہیں ہے. اس سے ہوا کیا کہ ہر امام مسجد وہ جس مسئلے کو ترجیح دے رہا ہے, کوئی غلط ہم نہیں کہہ رہے, اس کے نزدیک جو قرآن سنت میں مسئلہ ٹھیک سمجھ میں آ رہا ہے, اس کے نمازیوں نے وہی مسئلہ سمجھ لیا, دوسرے مسجد والے نے دوسرا سمجھ لیا, اس لیے عوام تتر بتر ہو گئی. سر اگر رؤیت ہلال کمیٹی بنا کر کے ہم رؤیت ہلال کے اوپر, روزہ رکھنے یا چاند کے اوپر ایک اعلان کروا کے 90% لوگوں کو ایک حکم پر متحد کر سکتے ہیں, ایسی ہی کوئی کمیٹی بنا کر دیگر مسائل پہ 80%, 50%, 60% لوگوں کو مسائل پہ متفق کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل ہو سکتا ہے. حکومتی سطح کے اوپر ایک کمیٹی بنائی جائے, جیسے رؤیت ہلال کمیٹی ہے ایسی شرعی کمیٹی ایک بنائی جائے, تمام جید علماء لیے جائیں, بریلوی مکتب سے بھی, اہل حدیث مکتب سے بھی, شیعہ مکتب سے بھی, جتنے مکاتب فکر ہیں, اور کوئی بھی ایک مسئلہ ہے جیسے طلاق کا ایک مسئلہ اس کمیٹی کے اندر ڈسکس ہو, اچھی طرح ڈسکس ہو کہ جو ان کے آپس کے اختلافات ہیں وہ ایک رائے پر آئیں. جب وہ ایک رائے پر آئیں پھر اس ایک رائے کو پورے پاکستان کے اندر اناؤنس کر دیا جائے کہ بھائی ہماری اس کمیٹی کے لحاظ سے یہ حکم شرعی ہے جو پاکستان پہ چلے گا. اور بڑی محنت سے علماء کرام نے یہ چیز نکالی ہے. اس میں اگر کسی کو اختلاف ہو, اختلاف رائے کا اظہار کر, لیکن عملی لحاظ سے, قانونی لحاظ سے ہر ایک کو پابند ہوگا, اس پر عمل کرے. پھر جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہاں بھی سرکاری سطح کے اوپر اس مسئلے کا یہ فتویٰ آیا ہوا ہے, تو لوگ خود ایک متحد ہونا چلتے ہیں. جیسے رؤیت ہلال کمیٹی پر اعلان ہوتا ہے, سب روزہ رکھتے ہیں, اعلان ہوتا ہے, سب عید کرتے ہیں. 100% نہ صحیح 90%. لیکن ایسی کمیٹیز حکومت اگر بنائے تو بالکل یہ جو شدت کے اختلافات ہیں اس میں کمی آئے گی. 10%, 20, 30, 40 بچا, یہ آگے آگے نکلتا چلا ہے. کام سب ہو جاتے ہیں کرنے والا, کرنے والے کا جب کرنا ہی کچھ نہیں ہے, سب کو آزاد چھوڑ دیا, تو میں یہاں بیٹھ کر یہی بیان کروں گا جو میرے نزدیک حق ہے. آپ اپنے گھر میں کمرے میں بیٹھ کے وہی بیان کریں گے جو آپ کے نزدیک حق ہے. حق تو ہر ایک کے نزدیک حق ہی ہے نا حق تو کسی کے نزدیک ہے ہی نہیں. اس وجہ سے فساد زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. سر یہ فرقہ واریت پہ جو آپ ہم نے ماشاءاللہ سے موقع دیا ہے,
ایسے موقع بار بار دیجیے گا تاکہ ذہن سازی ہوتی رہے. تو کہا کہ یہ معاملات جو ہمارے سامنے آتے ہیں سر، مثال کے طور پہ ابھی جو فرقہ واریت پہ یہ کلپ بنے، ابھی ہم لوگوں کو یہ موٹیویٹ کر ہی رہتے ہیں اور پھر سیدھے سے ایک الزام ہم پہ دھر دیا جاتا ہے، بھائی تم تو صلح کلی کے قائل ہو، تم صلح کلی، اور صلح کلی کا نام پتہ نہیں کیسے لے لیا گیا سر، پھر اس کے آگے کوئی ڈسکس ہی نہیں ہوتی ہم سے. یا دیکھیں، میں یہ بالکل بدقسمتی ہے، بات وہی ہے جب آپ نے سب کو آزاد کر دیا، کوئی قانون نہیں بنا، کوئی نظم نہیں بنا، جب سب آزاد ہو گئے تو ہر ایک کا اپنا خیال بن گیا، اپنا خیال، اپنی رائے، اپنی سوچ، وہی دین بن گیا. ہمارے یہاں کوئی عالم دین کوشش کرے کہ لوگوں میں اختلافات کو کم کرنے کی، نزاع کم کرنے کی، محبت پیدا کرنے کی، اتحاد امت کی، اس کو ہی ہم صلح کلیت کے نام سے ایک ٹائٹل ہم نے بنا لیا، اس کو ایک الگ فرقہ شمار کرتے ہیں، یار یہ الگ فرقہ ہے، یہ صلح کلیت ہے، سب کو ٹھیک سمجھتا ہے. حالانکہ صلح سب کو ٹھیک، ابھی میں نے تمہید میں شروع میں آپ کو بولا، نہ سب ٹھیک نہ سب کے سب غلط. تو مجھے کوئی کیوں کہہ سکتا ہے صلح کو بھائی سب ٹھیک مانگتا؟ میں کب کہہ رہا ہوں سب ٹھیک؟ سب میں خامیاں ہیں، دور کرنی چاہیے، سب میں اچھائیاں ہیں، ایکسیپٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ ہمارے یہاں چونکہ بنیاد ٹھیک نہیں ہے، ہمارے یہاں بنیاد بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ہر بندہ آزادانہ طور پر جس نے جو صحبت لی، اس کو جو ذہن ملا، جس نے جس مولانا کی تقریر سنی ویسا ذہن بن گیا، ویسا ہی وہ آگے بیان کر دیتا ہے. حالانکہ امت کے اندر اتحاد کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کرنا، اس سے زیادہ اہم کام کسی عالم دین کے لیے خدا کی قسم ہو نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی طیبہ کیا کیا؟ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت تو دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے متحد ہی کیا ہے، صحابہ کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی صحابہ کو توڑنے نہیں دیتے. بھائی جیسے حدیث ہے، میں آپ حدیثیں سنتے چلیں یا تیزی تیزی سے. ایک صحابی تھے، بار بار شراب پیتے تھے، ان کو سزا دیتے تھے، پھر پیتے، پھر شراب، پھر پیتے، پھر سزا. ایک دفعہ ایک صحابی نے کہا لعنتی ہے، یہ تو لعنت کے نعرے لگنے لگ گئے کہ لعنتی ہے، اس کو سزائیں ملتی رہتی ہے، چھوڑتا نہیں ہے. جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ چیز دیکھی کہ لوگوں کے دل میں اب نفرت آنے لگ گئی، نفرت آئے گی، ٹکڑے ہو جائیں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً فرما دیا کہ اس کو لعنت کس نے کی ہے؟ لعنت نہ کرنا، یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں. وہ جرم کر رہا ہے، سزا مل رہی ہے، لیکن آپس میں نفرت ہی نہیں رکھنا. اللہ کے نبی علیہ السلام ساری زندگی ملا. حاتب والی مشہور حدیث ہے، منافقوں والا کام ان سے ہو گیا تھا کہ مخبری دینے لگ گئے تھے مشرکین مکہ، اور جو مخبری دیتا تھا منافق آتا ہی اس لیے تھا کہ مخبریاں کرے. جب پتہ چل گیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو نہیں توڑا، حالانکہ عمر فاروق کھڑے ہو گئے تھے، منافق ہے گردن اڑا دو، ملا کے رکھا کہ نہیں بدری ہے، ہم نے ہی کہا کہ اگر یہ جو کرے اللہ نے ان کو اجازت دی ہے، معاف کر دیا. کہنے کا مقصد اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری زندگی ملانے کا ہی کام کیا ہے اور ملا. اچھا ایک اور میں ضمناً بات بتاؤں، قرآن پاک ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جب آپ نے غیر مسلموں سے مخاطبہ کرنا ہے نا، مکالمہ، تو قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، یعنی اہل کتاب سے بھی جب ہم نے ڈسکشن کرنی ہے تو ہم سب سے پہلے جو ہم میں اور ان میں مشترکہ ہیں اس کے اوپر ہم اشتراک کریں، اختلاف میں بعد میں جائیں. تو جب غیر مسلم سے بھی نقطہ اتحاد میں پہلے ہم نے اتفاق کرنا ہے، پھر اختلافی مسئلوں پہ جانا ہے، تو جو کلمہ گو ہیں ان میں نقطہ اتحاد پہ ہم جمع نہیں ہو سکتے. بدقسمتی ہے ہماری. سر بالکل آپ کی بات کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، لیکن یہاں ایک توجہ اور ایک حدیث کا معاملہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. مجھے بتا بھی دیجیے گا یہ حدیث صحیح درجے کی ہے، اور صحیح درجے کی اگر یہ حدیث ہے، میں آپ سے سند بھی اس کی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حدیث کا بھی پتہ چل جائے کہ ایک شخص تھے وہ طویل نماز پڑھا کرتے تھے، قرات طویل کرتے تھے، تو کچھ لوگوں نے منع فرما دیا کہ اللہ کے رسول ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، فرمایا کہ ہم جمع کرتے ہو تم توڑتے ہو، آپ کے پیچھے بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، نماز کو مختصر کرو. تو سر یہ کتنی بڑی حدیث ہمیں یہ دعوت دے رہی ہے کہ دین کے نام پر بھی کسی کو گمراہ یا منتشر نہیں کر سکتے. سر یہ حدیث کا مجھے حوالہ. ہاں یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث صحیح ہے بالکل. صحابی تھے، وہ ذرا لمبی قرات کرتے تھے، پیچھے لوگ جو ہے وہ ایک شخص تھا نہیں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس نے شکایت کر دی تھی کہ میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا، بہت لمبی قرات کرتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے حدیث کے الفاظ بھی ایسے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں اس سے زیادہ ہم نے غصہ کبھی نہیں دیکھا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا امت میں ایسا کوئی کام نہ کیا جائے کہ جس سے ٹوٹے، یعنی وہ نمازی تھے نا، اس میں سے ایک ٹوٹ گیا، ٹوٹنے والا کام نہ کیا جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ملا کے رکھا ہے امت. اور آج قرآن پاک کو بھی دیکھیں نا، اللہ فرماتا ہے وَإِن تَنَازَعْتُمْ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم لوگ ٹوٹو گے تمہاری ہوا نکل جائے گی، تذهب ريح، ہوا نکل جائے گی، یعنی قوت ختم ہو جائے گی. ہماری قوت متحد رہنے کے اندر ہی ہوتا ہے، اور اتحاد سب سے پہلے ان باتوں پر ہوتا ہے جو آپ میں اور میرے درمیان مشترک ہے، پھر ہم اختلافات کو حل کرتے ہیں. اگر ہم پہلے ان باتوں کے اوپر اتحاد رکھیں ہی نہیں جو مشترک ہیں، اختلافات کبھی حل نہیں ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اختلافات حل ہو. آج ہمارے یہاں بدقسمتی سے تبلیغ کا انداز ہی ٹھیک نہیں ہے. بھائی ہم اصلاح کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں ہم اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، میں یہاں بیٹھوں گا، سامنے کیمرہ لگاؤں گا، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ایک ویڈیو ڈالوں گا، اس ویڈیو میں فلاں مولانا کو دیکھ کیا خیانت کر دی اس نے علمی،
فلاں گمراہ، وہ دیکھ لوگوں کو گمراہ. اس طرح اصلاح ہوتی ہے کیا؟ اچھا اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت بھول، اچھا ہمیں صرف بدقسمتی سے رفع الیدین کی سنت یاد ہے، تبلیغ کی سنتیں ہم اللہ کے نبی کی بھول جاتے ہیں. کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسی تبلیغ کی ہے کہ نام لے لے کر کے وہ دیکھ غلط کام کر رہا ہے، وہ دیکھ ایسا کام کر رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑے پیار سے تبلیغ فرمائی ہے، حکمت بڑی تبلیغیں تھی. بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی کبھی اپنے سامنے حرام کام ہوتا بھی دیکھ رہے ہوتے تھے، لیکن تبلیغ کے انداز کے اندر، احسن انداز کے اندر اس کو فی الحال منع نہیں کرتے. بڑی مشہور حدیث ہے بخاری کی، دیکھیے گا، بڑی مشہور حدیث ہے. ایک صحابی تھے مسجد نبوی کے اندر آگے، دیہاتی تھا بیچارہ، علم دین اتنا نہیں تھا، اللہ کے نبی کی مسجد میں بیٹھ کر کے پیشاب کرنے لگ گئے. صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا، اس نے صحابہ اتنے غصے کے اندر آ گئے کہ لپکنے لگے اس کو روکنے کے لیے. اس لیے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ وہ مسجد کے اندر پیشاب کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے. سر گناہ کا نہیں کر رہا تھا، وہ بے ادبی کر رہا تھا. آج بھی ہمارے یہاں ایک ایشو ہے نا، مسجد نبوی میں بلند آوازیں ہو گئی. اللہ کے نبی کی مسجد کا احترام اتنا ہے، وہاں بلند آواز کرنا، وہاں کی بے ادبی اللہ کے نبی کی بے ادبی ہوتی ہے. تو جو دیہاتی مسجد نبوی میں پیشاب کر رہا تھا، وہ صرف حرام نہیں تھا کر رہا، ایک اللہ کے نبی کی گستاخی کی طرف بھی اشارہ جا رہا تھا، لیکن کم علم تھا. صحابہ کرام لپکنے لگے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے روک دیا، صحابہ کو روک دیا. جب اس نے پورا پیشاب کر لیا، وہ جگہ دلوا دی. بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیار سے اس کو سمجھایا، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی یہ آداب ہے. وہ سمجھ گئے. سر اس حدیث سے میں جو نقطہ نکالتا ہوں اس کو سمجھیں. اگر آج کچھ فرقے والے غلط کام بھی کر رہے ہوں، زیادہ سے زیادہ وہ پیشاب ہی کر رہے ہیں نا مسجد میں بیٹھ کر، ایک مثال ہے. تو کبھی کبھی حکمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے، پیشاب کر رہے ہیں کرنے دو، اس کو حسن طریقے میں بعد میں سمجھاؤں گا. اللہ کے نبی کی ان سنتوں کو ہم نے چھوڑ دیا. ہم کہتے نہیں جو پیشاب کر رہا ہو نا فوراً اسی وقت اس کو گالم گلوچ کر، وہ دیکھ کیا حرکت کر رہا ہے، وہ دیکھ فلاں فرقے کا مولوی کیا حرکت کر رہا ہے، ہم بدنام کرتے ہیں. ہمیں وہ اللہ کے نبی کی تبلیغ کی سنتیں ہم نے بالکل نہیں سیکھی. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر کوئی فرقہ کسی بدعت کے اندر ملوث ہے، آپ اپنی آنکھوں کے سامنے بدعت ہوتے دیکھیں، شروع میں خاموشی اختیار کریں، پہلے اتحاد قائم کریں. جب اتحاد ہوگا، مناسب وقت آئے گا، آپ احسن انداز کے اندر سمجھائیں. کیوں نہیں چھوڑے گا اللہ رسول پاک علیہ السلام کے نام پر؟ یہ جو قوم ہے جان قربان کر دیتی ہے، صرف ان کو اچھا گائیڈ نہیں کیا گیا. ہمارے یہاں بدقسمتی ہے، ہر فرقہ اتنا جری ہے، اس کو کسی دوسرے فرقے کا کوئی چھوٹا سا عمل نظر آئے گا، اس نے پوری تقریریں کر کر کے ذلیل کر دینا ہے. کوئی بندہ دین سے متنفر ضرور ہوں گے، اصلاح کوئی نہیں کر رہا ہوگا. اصلاح کے لیے اللہ کے نبی سے سیکھنا پڑتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے پیشاب بھی مسجد کے اندر بیٹھ کے کیا تو تھوڑی دیر رکو، بعد میں سمجھائیں گے. مناسب وقت ہوتا ہے سمجھانے کا، مناسب طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. دعائی کر سکتے ہیں.